السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ نبیل حیدر کاظمی۔ آج کا موضوع ہمارا جو پاکستان کی ٹاپ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے وہ ہے عمران خان۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے عمران خان صاحب کے بارے میں، جن کے اوپر چند دن پہلے دہشت گردی کا مقدمہ کیا گیا، اس کے بعد قریباً کل ان کے اوپر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ کیا گیا۔ آج ہم اپنے دوست ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ فہد مغل صاحب اور ایڈوکیٹ سید محمد تقی صاحب۔ آج ہم ان سے ان کی رائے لیں گے اس حوالے سے، اور پاکستان کی موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے، پولیٹیکل کرائسس جو چل رہا ہے، اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ نبیل بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد۔ اچھا، تو فہد مغل صاحب آپ سے ہم آغاز کریں گے کہ پاکستان میں جو آج کل پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، اس میں ٹاپ ٹرینڈنگ پہ اس وقت عمران خان صاحب ہیں، اور ان کے اوپر 2 مقدمات کیے گئے ہیں پچھلے کچھ روز میں۔ ان میں سے ایک مقدمہ جو ہے وہ 780A کا ہے، جو کہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہے۔ تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ جو 80A کا جو مقدمہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور جو دوسرا مقدمہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نبیل بھائی آپ کے ٹائم کا۔ دیکھیں، جو مقدمات بنتے ہیں نا، اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کسی بھی لیڈر کے اوپر جب وہ چاہے وہ لیڈر پولیٹیکل لیڈر ہو یا وہ مذہبی لیڈر ہو، تو اس کے اوپر مقدمہ بننا کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے جس طرح عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے تو انہوں نے مقدمات بنائے تھے نون لیگ کے اوپر، یہ سیم اسی طرح ہے کہ اب وہ ٹیکٹس ان کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے خان صاحب کی، تو خان صاحب کے اوپر جو 2 مقدمات بنے، اگر ہم اس سے پہلے بھی دیکھیں، چند دن پہلے یا چند منتھ پہلے جائیں، 1 ماہ پیچھے چلے جائیں، تو ان کے اوپر 12 FIRs ہوئی ہیں خان صاحب کے اوپر، جن کے اوپر انہوں نے اپنی بیلز لی ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ان کے لیے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ ان کے اوپر جو دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں جو سپیچز ہوتی ہیں پولیٹیکل لیڈرز کی، اگر ہم وہ دیکھیں تو ان کو بڑا محتاط رہ کے بولنا پڑتا ہے۔ وہ فنڈامنٹل رائٹس ہے نا ہمارا، فریڈم آف ایکسپریشن، وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن عیدی امین صاحب نے نا اس کے اوپر بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے فریڈم آف اسپیچ بٹ آئی کین ناٹ گارنٹی فریڈم آفٹر اسپیچ۔ تو یہ بڑی ایک اجنبے کی بات اور بڑی سمپل بات ہے، انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ ہے، لیکن فریڈم اسپیچ ہونے کے بعد ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو پاکستان کا جو لا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو خان صاحب جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں وہی اس کا سلا ان کو پڑ آئے گا۔ تو ایڈوکیٹ سید محمد تقی صاحب، آپ سے میں یہی گفتگو کروں گا دوسری FIR کے متعلق، کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو FIR کی گئی ہے عمران خان صاحب پہ کل کی گئی ہے، تو اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ 31 اگست کو رکھی گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ہیئرنگ میں کیا ہوگا، اور آیا کچھ ریلیف ملے گا عمران خان صاحب کو، یا مطلب کوئی سخت فیصلہ بھی عدالت کی طرف سے آ سکتا ہے؟ جی نبیل بھائی، 31 اگست کو جو ہے اس کیس کی ہیئرنگ ہے، جو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو ہے مقدمہ دائر ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو سیاسی لیڈر ہیں ان پہ جو ہے یہ مقدمہ دائر ہو چکا ہے۔ اس کی ریسنٹ اگزامپل طلال چودھری کی ہے۔ اس سے پیچھے آپ پاس میں چلے جائیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے سلسلے میں نااہل کیا گیا تھا معزز عدالت نے، لیکن اس پہ جو ہے عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اگر عمران خان صاحب اس چیز پہ معافی مانگ لیں عدالت سے، معزز عدالت سے، تو انہیں ریلیف مل سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے کہ عوام کی طاقت بھی عمران خان کے ساتھ ہے، تھوڑا سا وہ بھی عدالت پہ تھوڑا سا پریشر ہوگا، کیونکہ عمران خان کے حق پہ جو ہے پاکستانی عوام جس طرح مجمع کے ساتھ جو ہے عمران خان کی حمایت کے لیے نکلی ہوگی۔ جی فہد مغل صاحب، عمران خان صاحب پہ یہ FIRs کے علاوہ بھی نیب ریفرنس بھی چل رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی فارم فنڈنگ کا جو کیس چل رہا ہے، اس کے بعد جو نیب میں ہیں وہ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ توشہ خانہ کے جو متعلق جو کیس چل رہا ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ کیا ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ سر دیکھیں، جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اب اس لیڈر کے اوپر بنا رہے ہیں، اس پولیٹیکل لیڈر کے اوپر بنا رہے ہیں جس کے پاس آلریڈی سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کو ان چھوٹے چھوٹے کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس بندے کے خلاف توشہ خانہ کا کیس بنا رہے ہیں۔ اگر توشہ خانہ کا کیس بننا ہی تھا تو نواز شریف کے اوپر بننا چاہیے تھا،
یوسف رضا گیلانی کے اوپر بننا چاہیے تھا جو ہار لے گیا تھا اپنے گھر. تو خان صاحب نے تو توشہ خانہ کا جو ایک لا تھا ہمارا اس کے اندر امینڈمنٹ یہ کر دی تھی کہ جو پہلے 20% دے کے آپ گھر لے جا سکتے تھے تحفہ, اب وہ 50% دے کے آپ لے جا سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کے جو گفٹ خان صاحب کو ملے تھے انہوں نے بیچ کے تو وہ پاکستان کی پبلک کے اوپر ہی لگائے ہیں. انہوں نے کون سا اپنا گھر بنا لیا, یا انہوں نے اپنا زمان پارک گھر والا دوبارہ تعمیر کر دیں, یا بنی گالا میں لگ گئے ہیں وہ پیسے, وہ روڈ کے اوپر ہی لگے تھے. تو ان کو شرم آنی چاہیے, یہ کس طرح کا کیس بنا رہے ہیں خان صاحب کے اوپر. اور دوسری جو بات ہے فارن فنڈنگ کی, تو فارن فنڈنگ کے اوپر میرا بڑا واضح موقف ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بائسڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک فیڈرل ادارہ ہے اور یہ ایک وہ ادارہ ہے جس کو ہم 3 معزز جو ہمارے ٹرائی اینگلز ہیں ان کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے. تو الیکشن کمیشن کو کبھی بھی بائسڈ ہو کر نہیں دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے خان صاحب کا جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے, اس سے پہلے چل رہے تھے پی ٹی آئی کا, پیپلز پارٹی کا فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے, اس کے علاوہ پی ایم ایل این کا فارن فنڈنگ کا کیس ہے. تو تینوں کا اکٹھا فیصلہ آنا چاہیے تھا, لیکن اب انہوں نے چونکہ جو فیصلہ کر دیا بائسڈ ہو کے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کا فیصلہ کیا ہے, تو اب اس کا ایک بڑا کلیئر کٹ کیس ہے. اگر ہم اس کو جو نکات ہیں وہ دیکھیں جو انہوں نے فیصلہ لکھا ہوا تو اس کے اندر انہوں نے ان کمپنیز کا ذکر کیا ہوا ہے جو کمپنیز چھوٹی کمپنیز ہیں, یعنی کہ وہ فارن فنڈنگ میں اس طرح سے وہ آتی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے, لیکن یہ ممنوعہ فنڈنگ نکل آئی بعد میں کہ جی آپ ان سے فنڈنگ لے سکتے تھے لیکن آپ کا طریقہ غلط ہے, آپ کو اس لیے یہ جو ہے نا آپ نا غلط ہے. جی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ تمام پارٹیز پہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر تو الیکشن کمیشن اس پہ اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے بعد میں وہ تمام پارٹیز کو بھگتنا پڑے گا. اور جو دوسرا کیس توشہ خانہ کا جس کا ذکر میرے بھائی نے کیا, اس کے مطابق جو پی ڈی ایم کی درخواست تھی الیکشن کمیشن کو کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے, وہ بھی الیکشن کمیشن نے آج جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے. تو میرے خیال سے ان دونوں کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کے حق میں ہے. تو تقی صاحب آپ سے ہی میرا اگلا سوال ہے کہ آپ یہ جو 2 ایف آئی آرز کچھ گزشتہ دنوں میں ہوئی ہیں عمران خان صاحب پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان ایف آئی آرز کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں, جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو کیس ہے اس میں پاسبلٹی ہے ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. تو اگر معافی نامہ عمران خان کی طرف سے موصول ہو جائے معزز عدالت کو تو میں بھی ان کو ریلیف بھی مل جائے. اور جو دوسرا کیس ہے 780 کے حوالے سے, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کی میں بھی ہیئرنگ ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں, تو اس میں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حقائق سننے کے بعد عدالت جو ہے, کیونکہ عوامی رد عمل جو ہے عمران خان کے حق میں ہے, عوام کافی زیادہ لیکن اگر کسی صورت میں حکومت پریشر کی وجہ سے, حکومت کے پریشر کی وجہ سے, فیڈرل گورنمنٹ کے پریشر کی وجہ سے جو پولیس ہے وہ کسی بھی طریقے سے گرفتار کر لیتی ہے عمران خان صاحب, دیکھیے جی, تو پھر جو پولیٹیکل کرائسس آئے گا پاکستان میں اس کا کیا نتیجہ آپ سمجھتے ہیں؟ یہی تو سب سے بڑی بات ہے. جس طرح عوام عمران خان کے حق پہ نکل رہی ہے اور جس طرح ساتھ عمران خان کا دے رہی ہے, میں نے جو ہے ماضی میں اس طرح کا ایگزامپل نہیں دیکھی جس طرح عوام باہر نکل رہی ہے. تو اگر تو عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو یقینی طور پہ پاکستان میں بہت بڑا پولیٹیکل کرائس آئے گا. میں بھی ہمارے حالات جو ہیں سری لنکا کی طرف چلے جائیں, جیسا کہ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے, جیسے سری لنکا کی عوام نے جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت, حلم بغاوت جو ہے وہ بلند کیا تھا. میرے خیال سے پاکستان میں بھی وہ دن قریب آ جائیں گے کہ اگر اس فیصلے جو ہے یہ گرفتاری کا فیصلہ عمل میں لایا جاتا ہے تو عوام جو ہے وہ باہر آئے گی. تو فاض صاحب آپ سے میرا اگلا سوال یہ کہ عمران خان صاحب کی اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو جو پاکستان میں جیسا کہ یہاں تو پولیٹیکل کرائسس آئے گا, لیکن اگر گرفتاری نہیں ہوتی اس صورت میں عمران خان صاحب, میرے خیال میں تو میری رائے کے مطابق تو عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا, وہ ایک پاکستانی ایک لیڈر, عالمی طور پہ ایک لیڈر بن جائیں گے. دیکھیں جی, عمران خان صاحب پہلے ہی ایک عالمی لیڈر ہیں. اگر اب جب یہ دہشت گردی کا مقدمہ ہوا ہے اس کے بعد کی اگر ہم اخباریں اٹھائیں, انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھائیں, رشین ٹی وی دیکھ لیں, بی بی سی دیکھ لیں, سی این این دیکھ لیں, کوئی بھی انٹرنیشنل اخبار آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے فرنٹ پیج پہ جو خبر چھپی ہے وہ یہی چھپی ہے کہ آپ نے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا, اور اس بندے کے اوپر بنایا مقدمہ دہشت گردی کا جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے, دہشت گردی کو مسلمانوں سے نہ جوڑا جائے. آپ نے اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا. تو اب ان کے اوپر اتنی پاور ان کے اندر نہیں ہے, یہ پولیس اتنے
स्टेमिना इनके अंदर नहीं है कि ये खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे, और अगर ये नहीं करते गिरफ़्तार तो खान साहब पहले ही पॉपुलर लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में ना तो कोई कमी आ जानी उनकी गिरफ़्तारी से, ना उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी। हाँ, उनकी पॉपुलैरिटी मज़ीद इन्होंने बढ़ा दी है कि उसको इंटरनेशनल मीडिया में भी अब कवरेज मिल गई है। जिस तरह इन्होंने खान साहब की स्पीचेज़ को बैन किया पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने कहा कि वो दहशतगर्द की स्पीचें हैं, उनकी स्पीचों के अंदर जो है वो बुलाइंग है, वो वल्वांगेज़ है, वो पाकिस्तान के अदारों के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान की मीडिया के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया, ब्लैकआउट कर दिया हुआ मीडिया का। तो ये जितने मर्ज़ी पाबंदियाँ लगा लें, इंटरनेशनल मीडिया ने खान साहब को कवरेज दे दी है। तो अब ये बात पाकिस्तान से आगे बढ़ चुकी है। टीवी देखते ही लोग खान साहब के लिए थी, अगर खान साहब टीवी के अंदर नहीं होंगे तो लोगों ने टीवी भी नहीं देखना। आगे हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की। अब इमरान खान साहब के एक स्पोक्स पर्सन हैं शहबाज गिल जी, तो उनके ऊपर भी पिछले एक वीक से तकरीबन जो है टॉर्चर और ये मुकदमा पहले किया गया, फिर उनके ऊपर जो टॉर्चर किया गया, उन्हें असॉल्ट किया गया, अब्यूज़ किया गया, ये सारे मामला। तो उनके बारे में, उनके बारे जो केस चल रहा है उसके मुतालिक थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को गुफ्तगू करें उनको। देखें जी, जहाँ तक तल्लक है शहबाज गिल साहब का, तो उनके ऊपर जो केस बनाया गया है वो किस बुनियाद पर बनाया गया है? उन्होंने बस यही मीडिया के ऊपर बैठ के कहा है ना कि जो आर्मी के नीचे वाले अदारे हैं, इनके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर जो बंदे काम करते हैं, अगर वो आपको कोई गलत काम करने का हुक्म दे तो आप ना माने उसको। इसमें गलत क्या था? मुझे तो ये नहीं नज़र आई चीज़। और दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा जी कि ठीक है जी, ये हमारी तौहीन हो गई है, हमने मान लिया आपकी तौहीन है। तो जब नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में स्पीच की थी, उन्होंने जब बाकायदा नाम ले के इनको कहा था कि आपके खिलाफ, उन्होंने इनको गालियां भी दी थी, सारा कुछ किया था, वो तकरीर भी रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर अयाज सादक ने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि जी आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी जब वो इंडिया के जो अभिनंदन था पाकिस्तान के अंदर है उसको वापस करने जा रहे थे, तो आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, उसको पसीना आ रहा था। तो ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। उसके बाद अगर हम मरियम नवाज़ साहब की जो तकरीर है उसको उठा के देखें तो मुझे तो ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि शहबाज गिल ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि उसको जो ये सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे हैं, ये इनको शर्म नहीं आ रही कि ये लोगों के कपड़े उतार रहे हैं। उनके ऊपर एक और दूसरा भी मुकदमा दर्ज किया गया है, ये हाल फिलहाल इलीगल वेपन का जो मुकदमा दर्ज किया है उसके मुतालिक देखें, इस्लामाबाद जो पुलिस है उसने उनको गिरफ़्तार किया है, जो गवर्नमेंट इस टाइम है वो भी इस्लामाबाद की हद तक महदूद है। तो जो अदारा है, जो मुअज़्ज़ज़ अदारा है हमारा, जो मुतबर हल्के हैं, उनका जो अपना अदारा है वो भी इस्लामाबाद की हदूद में ही है। तो देखें, ये एक छोटा सा वेपन मिल जाना कोई बड़ी अचंभे की बात तो है नहीं। ये बड़ा भी कर लेंगे तो उसको जब रिमांड में दिया गया, जेल में दिया गया, पता नहीं उनको जेल में भी रखा गया कि नहीं रखा गया, तो उनके कमरे के अंदर अब कौन आया कौन गया हमें तो आवाम को तो नहीं ना पता। तो असला निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जिस तरह ये फ़ेक FIRs बना रहे हैं, इसी तरह फ़ेक असला भी निकलेगा, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप जितना मर्ज़ी जुल्म कर लें, आप जितना मर्ज़ी लोगों को टार्चर कर दें, लेकिन ये अवाम अब आपको सच बोलेगी और सच बोल रही है अवाम, और इंशाल्लाह ये अवाम अब सच बोलेगी और सच्चाई के साथ ही आप पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। इस पर मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि जो असला बरामद हुआ शहबाज गिल साहब से, उस पर वो जो है वो AK-47 को जो है वो ऑन कर रहे हैं कि ये मेरी लाइसेंस याफ्ता है, कि लाइसेंस का रिकॉर्ड मेरे पास है, और पिस्टल को वो जो है ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि पिस्टल गैर कानूनी तौर पे जो है उनको डाला गया। कि पाकिस्तान में इसी तरह है जहाँ चीफ जस्टिस जो है शराब की बोतल बरामद करता है और बाद में उसे जो है शहद का जो है रंग दे दिया जाता है, तो इस सूरत हाल में एक पिस्टल का मिलना कोई आम सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मेरा अगला सवाल इमरान खान साहब के मतलब भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं, शहबाज गिल साहब के मतलब भी। तो अगला सवाल मेरा ये है कि ये जो जैसे मीडिया के मतलब जो आजकल एक कैंपेन चल रही है, उनको महदूद किया जा रहा है, जैसे ARY न्यूज़ को बंद किया गया है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से 4 बार जो है ऑर्डर्स किए गए हैं कि ARY न्यूज़ को बहाल किया जाए, लेकिन बहाल नहीं किया जा रहा हुकूमत की तरफ से। तो इसके मतलब आप क्या गुफ्तगू करेंगे, हमारे नाज़रीन को बताएंगे? जी, इसी में जो है हुकूमत की नाअहली और जो बदनीयती है वो इसी में शामिल होती है कि क्यों आप जो है सहाफ़त को आज़ाद नहीं रख रहे, क्यों सहाफ़त का जो है मुंह बंद किया जा रहा है। इस तरह का बैन लगा के ARY, बोल और दीगर चैनल्स जो भी इमरान खान की हमायत में थोड़ी सी तकरीर चला देगा या गुफ्तगू करेगा उसको बैन कर दिया जाएगा। मैं गुज़िश्ता रोज़ जो है मैं सर्चिंग कर रहा था सोशल मीडिया, तो उस पर मैंने एक बहुत खूबसूरत जो है एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि जो है इमरान खान को टीवी की ज़रूरत नहीं है, टीवी को इमरान खान की ज़रूरत है। तो जैसा भी आपने देखा कि
TRP کم ہونے کی وجہ سے جیو نیوز کے اینکر حامد میر صاحب گزشتہ جو ہے دن عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا گئے انٹرویو کے لیے. تو میرے خیال سے یہ کافی اچھی پوسٹ تھی کہ ٹی وی کو جو ہے عمران خان صاحب کی ضرورت ہے. تو یہ لیکن اس کے برعکس جو ہے پابندی لگائی گئی ہے حکومت کی جانب سے ARY پہ بول پہ, ان کو جو ہے آزاد کرنا چاہیے. آزادی صحافت جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ عوام اور جو ہے اپنی جو ہے آزادانہ رائے دے سکیں. تو فاضل صاحب آپ سے میرا سوال کہ میڈیا سے متعلق یہ ہے کہ جمیل فاروقی نامی جو اینکر تھے, ان کو یوٹیوبر تھے, ان کو جو ہے ٹارچر کیا گیا. ان کو بھی تقریباً سیم شہباز گل صاحب کی طرح جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر کیس بنایا گیا. ان کو بھی فزیکل ٹارچر, اسالٹ سارا ابیوز کیا گیا. تو ان کا آج کل ذکر کچھ کم ہو رہا ہے, تو آپ ان کے متعلق جو ہے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ کیا صورتحال اس وقت وہاں پہ چل رہی ہے. دیکھیں جی, جو جمیل فاروقی ہے نا, اس کو میں تب سے جانتا ہوں جب یہ یوٹیوبر تھا, اور یہ یوٹیوبر ٹرنڈ اینکر ہے. اینکر ٹرنڈ یوٹیوبر نہیں ہے جس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس اینکرز ہیں. تو یہ ایک نیچے سے آیا اور ایک یتیم بچہ ہے. میں اس کو بچہ نہیں کہنا, یہ ایک یتیم لڑکا ہے, اینکر ہے. یہ اس کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور یہ یتیمی میں پلا بڑھا. اس نے خود اسٹرگل کی ہے اور اوپر آیا, یوٹیوب سے یہ اینکر میں بنا ہے بول کا. تو انہوں نے جس طرح اس کو اسالٹ کیا ہے, جس طرح اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. کہ اس کی جو اس کے صرف اتنا ہی سوال ہی کیا تھا کہ ادارے اپنا کام کیوں نہیں کرتے. جب ہم اپنا کام کر رہے ہیں, میڈیا چینلز اپنا کام کر رہے ہیں, ہر پولیس اپنا کام کر رہی ہے, تو صرف واحد ایک ادارہ جو ہے وہ کیوں اپنا کام نہیں کرتا؟ وہ کیوں باقی اداروں کے اندر آگے مداخلت کرتا ہے؟ ایک تو وہ دوسرے اداروں میں مداخلت کرتا ہے, اور دوسرا وہ بیرونی مداخلتوں کو روکنے کا پابند ہے, لیکن وہ نہیں روکتا, ان کا بھی وہ سہولت کار بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ان اینکرز کو اسالٹ کرنا, ان کو دمکانا, یہ پاکستان کے کسی بھی مفاد میں نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت سارا نقصان ہے اس کے لیے, اور اس اینکر کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں. یہ اینکر پاکستان کا اثاثہ ہے. ہمیں جو بھی اینکر ہے, اس سے پہلے حامد میر کو دیکھ لو, اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. اور جو متین اینکر تھا ایک, مجھے اس کا نام ایگزیکٹ نہیں یاد, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ارشد شریف ہے, اس کے ساتھ بھی ہوا ہے. ارشد شریف ملک چھوڑ کے چلا گیا, اور اس کا بھائی وہ کیپٹن جو شہید ہوا ہے آرمی کا, آپ نے اس کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا کہ یہ بھی پاکستان کا دشمن ہے. کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟ تو ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ کرتے رہیں گے, لیکن میڈیا اپنا کام کرے گا انشاءاللہ, اور میڈیا کی آزادی میں ہی پاکستان کی بقا ہے, اور ہم میڈیا کی آزادی کے لیے بولتے رہیں گے. میرا آخری سوال آپ دونوں سے ہے کہ پاکستان میں ایک اہم ایشو آج کل چل رہا ہے کہ پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے پاکستان کے کچھ علاقے سندھ میں اور بلوچستان میں سیلاب سے متاثر ہیں. تو جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. جو نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی امدادی کاروائیاں نہیں ہو رہی, کوئی جو ہے وہ بیچارے وہاں پر ان کے جو جانور ہیں وہ مر رہے ہیں, لوگوں کے بچے ان کے بیچارے لوگوں کے مر رہے ہیں, اور ان کے گھر ہیں جو وہ گر گئے ہیں. تو اس سے متعلق حکومت کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے اور کیا نہیں وہ اپنا رہی, اس کے متعلق آپ دونوں سے میرا سوال ہے. جی نبیل بھائی, جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ کافی حد تک خراب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے مویشی اس علاقے سے بہت زیادہ مویشی ادھر پالے جاتے تھے, وہ کافی زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں. فصل ہماری کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے. میں تو منتظر ہوں شہباز شریف صاحب کا کہ جو لمبے بوٹ پہن کے جو ہے بارشوں میں آپ کو لاہور کی سڑکوں میں چلتے پھرتے نظر آتے تھے, لیکن آج کراچی اور بلوچستان ان کا منتظر ہے. میرا جناب شہباز شریف صاحب سے جو ہے سوال ہے کہ آپ کے وہ لمبے بوٹ اب صحیح سلامت ہیں یا نہیں, کہ وہ صرف لاہور کی سڑکوں پہ ہی چلنے کے قابل تھے. کہاں ہیں آپ کے وہ لمبے بوٹ جو پہن کے آپ لاہور کی سڑکوں میں ایکٹنگ کیا کرتے تھے؟ آج آپ کی ضرورت بلوچستان اور سندھ کی عوام کو ہے, اور آپ کو سیاسی انتقامی کارروائیوں کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا. میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سیلاب ہے اس نے ہمیں مالی طور پہ بھی نقصان پہنچایا ہے, اس کے علاوہ ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچایا ہے. لیکن اس نے ہماری ایک غلطی بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے. وہ یہ کی ہے کہ اگر تو ہم بارش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے ہیں بارش نہیں ہوتی, جب ہو جائے تو پھر ہمارے پاس اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سورسز نہیں ہے. تو 75 سال سے جو ملک آج تک پانی اپنے کو کنٹرول اور سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں بنا سکا,
وہ چاہے جتنے مرضی سٹیپس اٹھا لے، جتنا مرضی لوگوں کو 20 لاکھ 25 لاکھ 20,000 25,000 امداد دے لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہماری گورنمنٹ کو پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے بنانا پڑے گا. جو ہمارے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہے عثمان بزدار صاحب، انہوں نے لاہور کے اندر پانی کو کنٹرول کر کے دکھایا ہے. آج لاہور میں بارش ہوتی ہے، پانی نظر نہیں آتا. تو ان کو بھی اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تھے جو نہیں کر سکے. ان کو صرف BRT، ان کو صرف اورنج لائنیں بنانی ہیں، ان کو صرف بسیں چلانی ہیں. انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی آسانی کے لیے کوئی کام نہیں کرنا. انہوں نے وہ کام کرنا جہاں سے ان کو کک بیکس ملے. جی تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ سید تقی صاحب، ایڈوکیٹ فہد مغل صاحب. ہم ان دونوں مہمانان خصوصی کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور ان اہم معاملات پر گفتگو کی. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.